بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق نمبر 27 میں مقدمہ اصول کافی کا 21واں حصہ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سالکان راہی الہی کے مراتب بیان کیے تھے، انبیاء اور مرسلین کی 3 خصوصیات بھی بیان کی تھیں۔ اس درس میں تتمہ و تکملہ مطالب سابقہ بھی ہوگا، اختلاف کا معنی اور مفہوم اور اختلاف روایت کے علل و اسباب بھی بیان کیے جائیں گے۔ اس عبارت کے بارے میں جناب ملا صدرہ نے اپنی شرح اصول کافی میں بھی بہترین تحلیلیں پیش کی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے استاد نے جو تفصیل بیان کر دی تھی تو اس کے بعد ان کو بھی دل کرتا ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کشف و عرفان کے باب میں ایک بحر عظیم ہے، اس میں تفصیل کی ضرورت ہے، لیکن ہم یہاں پر ذکر نہیں کرتے، بلکہ جہاں پر خیر و شر، سعادت و شقاوت، توفیق و خذلان، قضاء و قدر کی روایات آئیں گی، ان کے ضمن میں ہم پھر کھول کر اس پر بحث کریں گے۔ یہاں پر اتنا کہتے ہیں کہ جناب انبیاء اوصیاء کو سمجھنا ہے تو ان کے مقابلے میں جو فرعون بنے ہیں، جو ظالمین بنے ہیں، جنہوں نے انسانیت کو نابود کر کے رکھ دیا اور انسانیت کے لیے ننگ و آر بن گئے، مفسدین بن گئے، راسخون فی الکفر والجہل کہلائے، تو ان کو سمجھ لو تو ان کے مقابلے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کو بھی اتنے کمالات دے کے بھیجتا ہے کہ وہ سارا ظلم پھر بھول جاتے ہیں لوگ، کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام کی قربانی نہ ہو تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے اور دنیا بہت ہی ظلم سے بھر گئی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی قربانی یا انبیاء کرام کی جب قربانیاں دیکھتے ہیں اور ان کے کمالات کو دیکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے حسن کاریگری اور اس کی اس بامقصد خلقت کے بارے میں اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جناب ملا سالم زندرانی اپنی شرح اصول کافی میں اس عبارت کے بارے میں بیان دیتے ہیں کہ اگر انسان کا ایمان دلیل و برہان کی بنیاد پہ نہیں ہوگا تو صبح و شام اس میں فرق آ سکتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی پھر اس میں تشبیہات اور استعارے پیش کیے ہیں کہ یہ انسان اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے، اگر وہ دلیل و برہان اور علم و یقین کے ساتھ سفر کرے گا تو اس کے بھٹکنے کے اور لٹنے کے خطرے کم ہیں، لیکن اگر جناب علی علم و برہان کے بغیر ہی ایسے سفر پہ چل پڑے تو اس کو راستہ بھٹکنے اور چور ڈاکوؤں کے چنگل میں آنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو تشبیہ دی گئی کہ جب وہ بڑے لوگوں کو مختلف فنون ہیں، مختلف مہارتیں دنیا میں بڑے بڑے ماہر لوگ ہیں، تو اب اگر کسی کو بندہ فالو کرنے لگے اور اس کی مہارت کا قائل ہو جائے، پھر بعد میں متوجہ ہو کہ وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتا، تو وہ شاید جو اس کے اتنے قریب ہو چکا ہے، متاثر ہو چکا ہے، تو وہ بھی ایمان کو چھوڑ دے۔ اچھا، ایسی باتیں فقط حدیثوں میں یا علماء کی نہیں ہیں بلکہ قرآن کریم میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن اور جو نازل کردہ علم ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے جو رسوم تھیں اور ان کی جو طریقے تھے اس کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، خدا کے بندے فقط آباء و اجداد ہونے کی بنیاد پر تو پیروی نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے عقل و شعور سے کام نہ لیا اور ہدایت پر نہ ہوں، تو انسان کو عقیدے کی بنیاد دلیل و برہان پہ رکھنی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ جب ان جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے خدا اور رسول کی اطاعت کر لی ہوتی اور غور و فکر سے کام لی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، کہ خدایا ہم نے تو اپنے بڑے لوگوں کی پیروی کی تھی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، تو انہیں 2 برابر عذاب دے اور ان پر لعنت بھیج۔ ادھر جا کے لعنت بھیجتے ہیں، دنیا میں غور و فکر اور عقل و شعور سے کام لے کر کام نہیں کرتے۔ اسی طرح کسی چیز کے ظاہر کو پسند کرے، محسوس پرستی تو ہوتی ہے جناب علی، بہت سارے لوگ نبیوں سے بھی کہتے تھے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا خدا بنا کے دیں جو نظر آئے،
دوسروں کے خداؤں سے بہتر دینالیوس کی تصویر بنا کے دیں، تو یہ بعض اوقات انسان کی عقل پہ حاوی آ جاتی ہے ظاہر پرستی۔ اس درس میں سالکان سبیل الہی کے مراتب بیان ہوئے ہیں۔ انبیاء اور مرسلین سب سے بلند مقامات پہ فائز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین اور مبعوث ہوتے ہیں۔ ان کے بعد اوصیاء اور اولیاء الہی کا تعلق ہے، جو انبیاء اور مرسلین کی تعلیمات کو لوگوں میں زندہ رکھتے ہیں، مختلف ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ان کی تفسیریں لکھتے ہیں، ان کی تشریحیں بیان کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر مومنین اور متقین ہیں، یعنی کہ وہ اس طرح معصوم تو نہیں ہوتے، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور لطف سے انبیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ راسخ ہو جاتی ہیں، وہ اس عارضی دنیا کے جو رنگینیاں ہیں ان کی طرف راغب نہیں ہوتے، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے ایک بہترین زندگی گزارتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں، اپنے عقیدے اور عمل کو دلیل و برہان کی بنیاد پر قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث بھی ہے کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگ و عار نہ بنو، یعنی یہ مومنین اور متقین اپنے کردار کے ذریعے اس پیغام الہی جو انبیاء اور مرسلین کے ذریعے آتا ہے اس پر عمل کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مقدمہ اصول کافی کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَذَكَرْتَ أَنَّ أُمُورًا قَدْ أَشْكَلَتْ عَلَيْكَ لَا تَعْرِفُ حَقَائِقَهَا لِاخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِيهَا وَأَنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ اخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ فِيهَا لِاخْتِلَافِ عِلَلِهَا وَأَسْبَابِهَا وَأَنَّكَ لَا تَجِدُ بِحَضْرَتِكَ مَنْ تُذَاكِرُهُ وَتُفَاوِضُهُ مِمَّنْ تَثِقُ بِعِلْمِهِ فِيهَا۔ تو اس میں جو لغات موجود ہیں، اشکلت باب افعال سے ہے، اشکل یشکلو مشکل ہونا، پیچیدہ ہونا، یہ متعدی باب ہوتا ہے لیکن اشکل یشکلو لازم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح تاثے کو واسا کا یاسے کو سے ہے جس پر تو اعتماد اور اطمینان کر سکے۔ تو فاوضہ فاوضا یفاوض مفاوضتاً تفویض اور سپرد کرنا، اور تو ذاکرہ بات چیت کرنا، ذاکر یذاکر مذاکرتاً۔ مقدمہ اصول کافی کی اس عبارت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وذکرت ان امورا قد اشکلت علیک، علامہ امام کلینی اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، آپ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ امور تیرے لیے مشکل ہو چکے ہیں، لا تعرف حقائقها، کہ تو ان کی حقیقت کو نہیں جانتا، لاختلاف الروایت فیہا، چونکہ ان کے بارے میں روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو جب اختلاف آ گیا تو پھر کسی ایک کو ترجیح دینے کے لیے علمی بحث کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ شخص ان کو حل کرنے کے لیے اس کے پاس استعداد اور صلاحیت نہیں ہے، تو وہ امام کلینی سے سوال کرتا ہے کہ آپ اس کو حل کر کے دیں۔ وَأَنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ اخْتِلَافَ الرِّوَایَةِ فِيهَا لِاخْتِلَافِ عِلَلِهَا وَأَسْبَابِهَا، اگرچہ کہ وہ شخص یقین رکھتا ہے کہ ان امور میں روایات کا اختلاف علل و اسباب کی وجہ سے ہے، یعنی اس کے بارے میں مختلف علل اور اسباب موجود ہیں کہ روایت مختلف ہو جاتی ہے۔ ایک طولانی باب ہے اور اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوتی ہے کہ روایات میں اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَجِدُ بِحَضْرَتِكَ مَنْ تُذَاكِرُهُ، اور تیرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے ساتھ تو اس کا مذاکرہ کر سکے، بحث کر سکے اور اس اختلاف روایت کو حل کر سکے۔ وَتُفَاوِضُهُ، اور اس کے ساتھ گفتگو کر سکے، مِمَّنْ تَثِقُ بِعِلْمِهِ فِيهَا، کہ جس کے علم پر تو ان امور میں اعتماد کرتا ہو۔ تو ایسا شخص بھی نہیں ہے، روایت کا اختلاف بھی ہے اور اس کے اپنے اسباب ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ کہنا چاہتا ہے امام کلینی کو کہ آپ ان امور کی روایات کے اختلاف کو حل کر کے دے دیں۔ اس عبارت کے بارے میں علامہ میر محمد باقر داماد کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب الرواش سماویہ میں فرماتے ہیں مفاوضت العلماء محادثتهم و مذاکرتهم، یعنی علماء سے گفت و شنید کرنے کو مفاوضہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تفویض سے باب مفاعلہ ہے، یعنی شرکت کرنا دونوں نفر کی اور ہر ایک کا اس میں حصہ لینا گفتگو میں۔ کأن کل واحد من المتفاوضین یرید ما عنده من الی صاحبہ ویاخذ ما عند صاحبہ، ہر
شرکت کنندہ اپنے پاس جو علم ہے وہ پیش کرتا ہے اور دوسرے سے جو علم ملتا ہے اس کو محفوظ کرتا ہے۔ دغفل بن حنظلہ نصابہ جو بنی شیبان سے تعلق رکھتے تھے، اس سے کہا گیا بما ضبطت ما ارا، کہ اتنی پختگی علم میں تیرے اندر کیسے آئی؟ قال بمفاوضت العلماء، میں نے علماء کے ساتھ گفت و شنود کی تو اس کے ذریعے مجھے پختگی حاصل ہوئی۔ قیل ما مفاوضت العلماء، علماء سے مفاوضہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ قال كنت اذا لقيت عالما اخذت ما عنده واعطيته ما عندي، جب میں کسی عالم سے ملتا تھا تو جو اس کے پاس علم ہوتا تھا اس کو حاصل کرتا تھا اور جو میرے پاس ہوتا تھا وہ ان کے سپرد کرتا تھا۔ اس عبارت کے بارے میں علامہ ملا صدرہ کا نظریہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ شرح اصول کافی میں فرمایا کہ یہ جو امام کلینی سے سوال کیا گیا ہے کہ اختلاف روایت کی حقیقت کو نہیں جانتے تو آپ مجھے حل کر کے دیں، تو اس کے اسباب اور علل مختلف ہیں۔ اختلاف روایت کے اسباب اور علل میں سے اغراض نفسانی ہو سکتی ہیں، دنیاوی اسباب بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب کوئی انسان جاہ و ریاست کا حبدار بن جاتا ہے اور اسی طرح لذات اور شہوات کا اسیر بن جاتا ہے اور حکام اور والیوں ظالم حکمرانوں کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر ایسی احادیث گھڑتا ہے اور مختلف تحریفیں کرتا ہے ان کے معنی میں، تاکہ وہ اپنے اہداف اور مقاصد تک پہنچ سکے۔ انہی اسباب کی وجہ سے یہ جو دنیاوی ہیں اور دلی امراض شمار ہوتی ہیں، نفسانی بیماری شمار ہوتی ہیں، روایات میں اختلاف اور تناقض احادیث پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ علامہ ملا صدرہ نے اس عبارت میں اختلاف روایت کے علل و اسباب کو ان چیزوں میں بیان کر دیا ہے۔ علامہ ملا صالح مازندرانی بھی اپنی شرح اصول کافی میں اسی قسم کے اسباب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ فرمایا من جملتها اغراض نفسانیہ، تقربات سلطانیہ، تخیلات شیطانیہ لقوم سولت لهم انفسهم فوضعوا الاحادیث لخبث عقائدهم على وفق مقاصدهم۔ یہ بھی تقریباً اختلاف روایت کے اسباب کو اغراض نفسانی اور شیطانی تخیلات اور ظالم حکمرانوں کے تقرب کو قرار دیتے ہیں کہ لوگ اپنے برے عقائد کی وجہ سے پھر احادیث کو جعل کرتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک قصہ بھی ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم سے ایک روایت کی جاتی ہے لا سبق الا فی خف اور حافر اور نسل، تو ایک شخص نے جب بادشاہ کو دیکھا کہ وہ کبوتر بازی کو پسند کرتا ہے تو اس نے اس کے ساتھ او جناح کا عطف کر لیا ہے، تو مہدی عباسی نے اس کو 10,000 درہم دیے۔ تو جب وہ چلا گیا تو مہدی نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا، میری وجہ سے یہ جھوٹ بول رہا تھا، تو اس نے اس کبوتر کو بھی ذبح کرنے کا حکم دیا کہ جس کی وجہ سے راوی اس کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ منافقین اور زندیق اور غالی اور خوارج بھی کافی احادیث کو جعل کرنے میں ملوث رہے۔ بہرحال یہ تاریخی چیزیں ہیں، ان پر تفصیلی کتابیں موجود ہیں۔ علامہ ملا صالح مازندرانی نے اپنی شرح اصول کافی میں مزید اس بات کے بارے میں فرمایا ہے کہ بعض لوگوں سے روایت کیا گیا ہے کہ جب وہ اپنی گمراہی سے توبہ کر چکے تو کہا انظروا الی هذه الاحادیث امن تاخذونہ، کہ جن راویوں سے روایت لیتے ہو تو ان کے بارے میں تحقیق کرو، فإنا كنا اذا رأينا راعیا وضعنا له حدیثا، کہ گمراہی کے دنوں میں ہم جب کسی چیز کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے تو اس کے بارے میں حدیث گڑ لیتے تھے۔ کبھی اختلاف روایت کا سبب کیا ہوتا ہے؟ توہم الراوی، ایک حدیث اس نے سنی ہوئی ہے لیکن اچھی طرح اس کو یاد نہیں ہے، تو جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولتا لیکن حفظ بھی اس کو نہیں ہوتا تو صحیح طرح اس کا معنی نہیں پہنچا سکتا۔ بعض اوقات سنگین حالات کی وجہ سے بھی، ڈر خوف کی وجہ سے بھی لوگ کیا کرتے ہیں، واقعیت کو بیان نہیں کر پاتے۔ بعض اوقات راوی کو ناسخ کا علم نہیں ہوتا، پہلے اس نے ایک حدیث سنی تھی، بعد میں جو اس کا نسخ ہوا ہے اس کو اس نے سنا ہی نہیں، اس محفل میں نہیں تھا۔ کسی چیز کے بارے میں امر کو سنا، بعد میں نہیں ہوئی، اس کو پتہ نہیں۔ کسی چیز کے بارے میں نہیں کو سنا، بعد میں اس کے بارے میں امر آیا تو اس کو اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو ناسخ منسوخ کا علم بھی ہونا چاہیے، عموم خصوص کا بھی علم ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اختلاف روایت کی تحقیق پیش کریں گے۔ بہرحال چونکہ آج کے درس میں اتنی گنجائش تھی تو ہم نے اسی پر اکتفا کیا ہے۔ آج کے درس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے شارحین کے عبارت کی روشنی میں اختلاف کے معنی کو اور اختلاف کے علل و اسباب کو بیان کیا ہے، مزید اس کی تفصیل بعد والے درس میں ذکر ہوگی۔